جب بھی کوئی حج یا عمرہ کر کے مکہ المکرمہ سے واپس آتا ہے تو وہ واپسی پہ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی ضرور لاتا ہے، اور واپس آ کے اپنے ملک میں اپنے تمام دوستوں اور احباب کو یہ تحفتاً پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے معجزات اور اس کی فضیلت کے بارے میں تو ہر شخص آگاہ ہے ہی، لیکن جاپانی سائنٹسٹ کی جانب سے کی جانے والی ریسرچ نے تو دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ جاپانی سائنسدانوں کی جانب سے کیے جانے والے 5 ہوشربہ انکشافات کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نظر آب زمزم کی تاریخ اور مختصر تعارف کی جانب۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور پیڈانو فیکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آب زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حجر علیہ السلام کی شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق میں 21 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس کنویں کا پانی استعمال ہونے کے بعد ایک وقت میں ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اشارہ خداوندی سے حضرت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اس کنویں کی دوبارہ کھدائی کرائی۔ اب اس کنویں کی موجودہ گہرائی 30 میٹر یعنی لگ بھگ 98 فیٹ ہے اور چوڑائی 1 سے 2.66 میٹر ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں اس پانی یعنی آب زمزم کی غذائیت اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز، ریسرچ سینٹر اور لیبارٹریز کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے بارے میں۔ غذائیت کے بارے میں بات کی جائے تو آب زمزم کے فی لیٹر پانی میں سوڈیم کی مقدار 133 ملی گرام، کیلشیم کی مقدار 96 ملی گرام، میگنیشیم 38 ملی گرام، پوٹاشیم 43 ملی گرام، بائی کاربونیٹ 195 ملی گرام، کلورائڈ 163 ملی گرام، نائٹریٹ 124.8 ملی گرام اور سلفیٹ 124.0 ملی گرام پر لیٹر ہے، جو کہ غذائیت سے بھرپور اور انتہائی طاقتور غذا ہے۔ اس کنویں کے پانی یعنی آب زمزم کی فضیلت اور معجزات کے بارے میں تو کوئی مسلمان انکاری نہیں، لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم یہاں پہ کب سے مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں 30 دن رات سے یہیں مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس۔ فیکٹ نمبر 1، پانی کی پیورسٹ فارم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مقدار بائی کاربونیٹ کی ہو۔ فرانس میں موجود ایلب واٹر میں بائی کاربونیٹ کی مقدار 357 ملی گرام پر لیٹر پائی جاتی ہے، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیور واٹر مانا جاتا تھا۔ لیکن جب سائنٹسٹ نے آب زمزم پر ریسرچ کی تو ریسرچ پر پتہ چلا کہ آب زمزم میں بائی کاربونیٹ کی مقدار 366 ملی گرام پر لیٹر ہے اور یہ دنیا کا خالص ترین پانی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، آب زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے خون میں موجود سرخ خلیوں، پلیٹلیٹس، وائٹ بلڈ سیل، ریڈ بلڈ سیل اور آپ کے جسم میں موجود قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکسیفائی اور آپ کے جسم میں موجود فالتو چربی کو بھی کم کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، آب زمزم پیتھوجن فری ہے، یعنی کہ اس پانی میں بیکٹیریا نام کی کوئی چیز نہیں۔ فیکٹ نمبر 4، آب زمزم اپنی مخصوص کوالٹیز کی وجہ سے انسانی جسم سے یورک ایسڈ کو بھی کم کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، یہ اینٹی فنگل ہیل ہے، یعنی کہ آپ کے جسم میں موجود کسی بھی قسم کے اندرونی یا بیرونی زخم کو جلد سے جلد ٹھیک کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، یہ نان بایولوجیکل ہے۔ نان بایولوجیکل سے مراد کہ اس میں اگر یہ سالوں تک پڑا رہے تو کسی قسم کی مائکرو بایولوجی یعنی کہ کیڑے مکوڑے یا کوئی چیز بھی اس میں نہیں پیدا ہوگی اور نہ ہی کوئی جڑی بوٹی اگے گی۔ فیکٹ نمبر 8،
رچ ان منرلز، اس میں موجود ہر قسم کے منرلز جو کہ آپ کو ڈرائی فروٹس میں بھی اتنی مقدار میں نہیں ملتے جتنے آب زمزم میں ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، اینٹی ٹیومر کریکٹرسٹکس، یعنی اس پانی میں کچھ اس قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے جسم میں ٹیومر نہیں بننے دیتی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے جسم میں ٹیومر ہو تو یہ اس کو ختم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اب ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے جانتے ہیں جاپانی سائنٹسٹ اور آتھر کی جانب سے کیے جانے والے 5 ہوش ربا انکشافات کے بارے میں۔ نمبر 1، کین ہیئر اینڈ ریئیکٹ۔ جاپانی سائنٹسٹ اور آتھر کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا پانی سنتا بھی ہے اور اس کے بارے میں ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انہوں نے امریکی اور یورپی سائنسدانوں کو مائکروسکوپک ویژول سے دیا، جس کی انہوں نے تصویریں ریکارڈ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ جب ان سے کسی بھی انداز میں بات کی جائے تو ان کا ریئیکشن یا ان کے ایٹامک بانڈ اور کرسٹلائزیشن علیحدہ علیحدہ آتی ہے۔ جاپانی سائنٹسٹ کی جانب سے پیش کیا جانے والا فیکٹ نمبر 2، ڈفرینٹ شیپس آفٹر فریزنگ۔ اگر عام سادے پانی کو فریز کیا جائے یا جتنی دفعہ پھر اس کو پگھلا کر پھر فریز کیا جائے تو اس کی شیپ اور اس کے کرسٹل ایک ہی جیسے بنیں گے، لیکن آب زمزم کے ساتھ اس طرح نہیں۔ آب زمزم کو فریز کرنے کے بعد اس کی ہر بار میں شیپ مختلف آتی ہے۔ نمبر 3، جاپانی سائنٹسٹ اس پانی کو لے کر اپنے لیب میں گیا اور اسے کرسٹلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو اسے -7 تک لے کر گیا، لیکن یہ پانی کرسٹلائز نہیں ہوا۔ اس کے بعد جاپانی سائنٹسٹ نے آب زمزم کے پانی کو سادے پانی میں شامل کیا تو سادے پانی میں بھی آب زمزم والی خصوصیات آ گئیں۔ اس کے بعد وہ اس سے آب زمزم کی مقدار کم کرتا گیا اور سادہ پانی بڑھاتا گیا، حتیٰ کہ جاپانی سائنٹسٹ نے دیکھا کہ اس نے 1000 قطرے سادہ پانی کے لیے جبکہ آب زمزم کا 1 قطرہ ان 1000 قطروں میں ڈالا تو وہ 1000 قطرے جو ایک سادہ پانی تھے ان سب میں بھی آب زمزم والی خصوصیات آ گئیں۔ فیکٹ نمبر 4، جو کہ فیکٹ نمبر 3 کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے، جاپانی سائنٹسٹ اس کو کرسٹلائز کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا لیکن اس سے یہ نہ ہو پایا، لہٰذا اس کے ایک مسلم شاگرد نے اسے یہ بتایا کہ ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لہٰذا جاپانی سائنٹسٹ نے پانی رکھ کر اس کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت کلام پاک لگا دی۔ اس کے بعد جب اس نے کرسٹلائزیشن کا عمل کیا تو آب زمزم کا پانی کرسٹلائزڈ ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 5، جاپانی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس پانی یعنی آب زمزم کی کوالٹی سالوں تک چینج نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے کلر میں یا اس کے ذائقہ یا خوشبو میں ذرا بھی فرق نہیں آتا، حتیٰ کہ یہ سالوں تک پڑا رہے۔